نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے سورہ شمس کا جو کہ مکی سورہ ہے، اور سورہ شمس کی 91 قرآن کے اندر اس کا 91 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا 26 نمبر ہے، آیات اس کی 15 ہے اور ایک ہی رکوع ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ والشمسی، قسم ہے سورج کی، وضحاہا، اور اس کی روشنی کی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قسم سورج کی اٹھائی بلکہ اس کی روشنی کی بھی قسم اللہ رب العزت نے اٹھائی۔ حرف عطف کے ساتھ شمس الشمس آیا جو مقسم ہوا حرف عطف کی وجہ سے، اور والشمس وضحاہا، اور سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، والقمری، اور چاند کی، اذا، جب، تلاہا، اس کے پیچھے نکلے۔ کون اس کے پیچھے نکلے؟ چاند اس کے پیچھے نکلے۔ کس کے پیچھے؟ سورج کے بعد نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کہ چاند کی، جب اس کے پیچھے نکلے، والنہاری، اور دن کی۔ اللہ تعالیٰ ان ساروں کی قسمیں اٹھا کر فرما رہے ہیں۔ واؤ جو ہے حرف عطف بھی ہے، اور جار ہونے کی وجہ سے جب واؤ حرف جار بن جاتا ہے تو وہ ہمیشہ قسمی معنوں میں آتا ہے۔ اور دن کی، اذا، جب، جلاہا، وہ روشن کر دے۔ کون روشن کر دے؟ دن جب روشن کر دے۔ واللیلی، اور رات کی، اذا، جب، یغشاہا، اسے ڈھانپ لے۔ رات کس کو ڈھانپ لے؟ رات اپنے اندھیرے کو، تو پورے آسمان کو اندھیرے سے ڈھانپ لے۔ والسمائی، اور آسمان کی، وما بناہا، اور جس نے اسے بنایا۔ کس نے بنایا؟ اللہ رب العزت نے آسمان کو بنایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آسمان کی یہ جو ہا یہاں پر ہے، یہ ہا پلٹ کے جا رہا ہے آسمان کی طرف، اور آسمان کی، اور جس نے اسے بنایا، والارضی، اور یعنی اس ذات نے جس ذات نے اس آسمان کو بنایا، ہاں اس آسمان کو، اور وہ ذات جس نے اس آسمان کو بنایا، والارضی، اور زمین کی، وما طحاہا، اور زمین کی، اور جس نے اس زمین کو پھیلایا۔ طحاہا، طحا جو معنی ہے یعنی کیا کہ جس کو پھیلا دیا، پھیلا دینا، بچھا دینا۔ تو ہا جو ہے، ہا کی ضمیر الارض کی طرف جا رہی ہے۔ ونفس، اور نفس کی یعنی کہ انسان کی، وما سواہا، اور جس نے اسے درست کیا۔ کس کو؟ اللہ رب العزت نے آسمان کو درست کر دیا، ہموار کر دیا، سیدھا کر دیا۔ فَأَلْهَمَهَا، اور اس کے دل میں ڈالی، فجورها، فجور، فاجر سے فجور یعنی کہ گناہ، فاجر گناہ کرنے والا، فجورها، اس کا گناہ، وَتَقْوَاهَا، اور اس کی پرہیزگاری، یعنی کہ پھر اس نے اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری اس کے دل میں ڈال دی۔ کس کے دل میں ڈال دی؟ اس نفس کے دل میں ڈال دی۔ نفس کی طرف ہا جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح، قد، تحقیق، یقیناً، افلح، کامیاب ہو گیا، من زکاہا، جس نے اس کو پاک کیا۔ کس کو؟ ہا کس کی طرف جا رہا ہے؟ ہا کی زمین کس کی طرف جا رہی نفس ہے؟ نفس کی طرف، نفس بارک اللہ فیک، یعنی کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ وقد خواب، اور یقیناً، خواب، خاک ہو گیا، نامراد ہو گیا، نامراد ہو گیا، من دساہا، جس نے، دساہا، اسے خاک میں ملایا۔ کس کو؟ انسان جس نے، اور یقیناً وہ ناکام ہو گیا جس نے اسے خاک میں ملا دیا، جس نے جو مایوس ہو گیا، جو انسان مایوس ہو گیا، نامراد ہونا، خوابہ یعنی مایوس ہو جانا، نامراد ہو جانا، ناکام ہو جانا، وہ انسان جس نے اسے خاک میں ملایا، جس نے یقیناً وہ ناکام ہو گیا، جس نے نفسن، اس نے اسے خاک میں ملا دیا۔ نفسن کا معنی، یہ جو ضمیر ہے وہ نفس کی طرف جا رہا ہے، یعنی اس نے اپنے تمام غلط عمل کر کے اس نے اپنے نفس کو خاک کر دیا، اپنے آپ کو گرد آلود کر دیا، گندا کر دیا۔ کذبت، جھٹلایا، سمود نے، بطغواہا، اپنی سرکشی، یعنی کہ حضرت صالح علیہ السلام کو جس نے جھٹلایا۔ کذبت سمود بطغواہا، قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے کس کو جھٹلایا؟ حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔
اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اذم بعثا، جب اٹھ کھڑا ہوا، اذم بعثا، جب اٹھ کھڑا ہوا، اشقاہا، اس کا بدبخت، یعنی کہ اس قوم کا بدبخت آدمی، ہاں، کس کی طرف؟ وہ اس قوم سمود کی طرف بات کی جا رہی ہے، قوم جو ہے وہ مونس کا صیغہ ہے، اس وجہ سے ہا کا صیغہ استعمال کیا گیا، اور کذبت ثمود یہاں پر بھی اسی وجہ سے مونس کا صیغہ استعمال کیا گیا، کیونکہ قوم کی بات کی جا رہی ہے، یعنی وہ انسان اس قوم کا سب سے بدبخت ترین انسان اس میں سے اٹھا، اور اس نے کیا کہا؟ فقالا، تو کہا، لہم، ان سے، رسول اللہ، اللہ کے رسول، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، وسقیاہا، اور اس کی پانی کی باری، یعنی کہ سقیا ساقی سے، سقیا ساقی پانی پینا، ساقی سقیاہا، اور اس نے اس کی پانی کی باری، تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے، باری کے بارے میں ایک دوسرے کے باری اللہ رب العزت نے لگا دی ان کے لیے، کہ اللہ کی اونٹنی کی پانی کی باری ہے، کہ اپنی اپنی باریوں پر پانی پیو۔ تو یہاں پر جو ہا ہے، یہ ضمیر لوٹ کر جا رہی ہے کس کی طرف؟ سقیاہا، یہ ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے لوٹ کر؟ اللہ کی اونٹنی کی اونٹنی، طرف، اونٹنی اونٹنی کی کی طرف، طرف، بارک اونٹنی اللہ کی فیک۔ طرف۔ اونٹنی کی طرف۔ فَكَذَّبُوهُ، اچھا یہ اونٹنی ہی کیوں تھی؟ کیونکہ انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ اونٹنی ہو اور وہ مکمل حاملہ ہو، یعنی کہ وہ جلد ہی بچے کو جنم دے۔ ایک تو اونٹنی کا حاملہ ہونا مشکل، اور پھر اونٹنی کو فوراً وہ حاملہ بھی پورے ٹائم کی ہو۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ، پھر اس نے اس کو جھٹلایا، فَكَذَّبُوهُ، تو پھر انہوں نے اسے جھٹلایا۔ کس کو جھٹلایا انہوں نے؟ ہو کس کی طرف جا رہا ہے؟ یہ نبی اللہ کے رسول اللہ کی طرف۔ ہاں جی، اونٹنی نہیں نہیں، وہ اونٹنی کی طرف نہیں ہے، اونٹنی ہا کی ضمیر ہوگی، ٹھیک ہے، مونس ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، پھر اس کو جھٹلایا، سب لوگوں نے اس کو جھٹلایا، یہاں پر جمع کا صیغہ جو ہے واؤ کا، وہ لوگوں کی طرف جا رہا ہے، اور ہو جو اونٹ یہ ہے، یہ رسول کی طرف جا رہا ہے۔ پھر اس کو جھٹلایا، فَعَقَرُوهَا، پھر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ کس کی کونچیں کاٹ ڈالی؟ اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ، پھر ہلاکت ڈالی، علیہم، ان پر، ربہم، ان کے رب نے، بذنبہم، ان کے گناہ کے سبب، ان کے رب نے ان پر ہلاکت ڈالی ان کے گناہ کے سبب، فسواہا، پھر انہیں برابر کر دیا، بالکل، یعنی کہ زمین ان کے اوپر بالکل برابر کر دی۔ ولا یخاف، ولا، اور نہیں، یخاف، اور وہ نہیں ڈرتا، عقباہا، ان کا انجام، اور وہ اس کی سزا سے، اس کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ کون؟ اور وہ نہیں ڈرتا، عقباہا، ان کا انجام، یعنی کہ اور وہ اس سزا کے انجام سے انسان، اس کا نفس جو ہے وہ نہیں ڈرتا، اس کا نفس انسان کا نہیں خوف کھاتا اپنے انجام سے۔ یعنی یہ جو ہا کی ضمیر جا رہی ہے قوم سمود کی طرف جا رہی ہے، یعنی کہ قوم سمود جو ہے وہ اپنی انجام سے نہیں ڈرتی، یہ ہا، کذبت ثمود، یہ ہا کی ضمیر لوٹ کر جا رہی ہے قوم سمود کی طرف، کہ قوم سمود اپنے انجام سے، اس سزا سے نہیں ڈرتی۔